السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھائے، تو ہم اس کو آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مستقیم سیدھا، یعنی سیدھا راستہ، اور اس کی دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہدایت اسے ہی دیتا ہوں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں گے، اگر ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہیں گے، صراط مستقیم کو ہدایت کا راستہ بھی کہتے ہیں، تو یہ تبھی ہمیں مل سکتا ہے جب ہم اس کی خواہش رکھتے ہوں گے، جب ہم کوشش کریں گے اور اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا، صراط مستقیم ضرور دکھائے گا۔ تو اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صراط مستقیم ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ہم نے اگر جنت میں جانا ہے اور جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اور آخرت کو اگر ہم نے بہت اچھا کرنا ہے اور دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہمیں صراط مستقیم چاہیے۔ تو صراط مستقیم ہماری ضرورت ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے، دل میں خواہش نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود یہ راستہ نہیں دکھائیں گے بغیر خواہش کے۔ ویسے اللہ جس کو چاہیں صراط مستقیم پہ جب چاہیں چلا لے، لیکن اس وقت دل کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سے انسان کی کیا کیفیت ہے، کون صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، کون صحیح راستے کی تلاش میں ہے، کون آخرت کی فکر میں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ صراط مستقیم ہماری نہ صرف ضرورت ہے، بلکہ یہ ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے، ہماری تمنا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھائے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صحابہ کرام چلے، یعنی صراط مستقیم پہ۔ صراط کا معنی راستہ ہے، اور قیامت کے دن بھی پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی مثال ابو طالب کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے بہت پیارے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مددگار چچا تھے، لیکن انہیں توفیق ایمان اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے، تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انسان تو بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر مکلف ہے، یعنی ہم دین کا پیغام یا اچھی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اسے منوا نہیں سکتے۔ منواتا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اللہ اس میں تڑپ و طلب دیکھتا ہے تو ضرور اس کو ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا تبلیغ کرنے والوں کو بھی یہ پوائنٹ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک انسان کے بعض اوقات میں دیکھتی ہوتی ہوں کہ ایک جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے انسان، وہ دوسرے انسان کے بالکل پیچھے پڑ جاتا ہے کہ تم میری بات مانو۔ تو یہ منوانا نہیں ہوتا، صرف کہنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ باقی ہدایت دینا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جو داعی ہوتا ہے اس کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیفیت دیکھتا ہے، وہ کس لیول کا اس کا ایمان ہے، اس کے مطابق اس کو ہدایت دیتا ہے، اور پھر اس دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اور جس کو چاہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کی خاطر، اور جو نہیں دینا چاہتا جس کو ہدایت تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا دین کی باتیں سننے سے ہمارا دل تنگ ہوتا ہے؟ کیا قرآن اور سنت کو سننے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ الٹا ہم کہتے ہیں کہ چلیں کوئی اور چیز سنتے ہیں یا کچھ اور دیکھتے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ سینہ تنگ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا شرح صدر کر دے اور دین کے لیے ہمارا سینے کو کھول دے۔ دعائیں مانگیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، انہیں ہر وقت یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ہمیں صحیح راستہ دکھا اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلا، ایسی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی بھی ہے، اس کی پہچان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، اور توفیق صرف اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ تو یہ رہنمائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، اس لیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، سیرت مبارک کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور سیرت سے متعلق تمام باتیں سننی بھی چاہیے، اور خواتین کو امہات المومنین کا خاص طور پہ زندگی کا نمونہ وہ ہمارے لیے ہیں، تو ان کو ضرور ان کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور ویسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہدایت جو ہوتی ہے کی جو معنی رہنمائی ہے جو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، اور توفیق اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب تک ہم دعا نہیں مانگیں گے ہمیں
फ़ायदा नहीं होने वाला, हम कामयाब नहीं होने वाले। दुआएं ज़रूर मांगा करें, क्योंकि दुआ जो होती है वो इबादत का मगज़ होती है। जितनी भी इबादत कर लें, अगर आप दुआ नहीं मांगे तो कामयाबी नहीं है। हिदायत की दुआ मांगे दिल की गहराइयों से, और हिदायत के रास्ते पर जो भी रुकावटें आती हैं अल्लाह ताला इन सब को दूर करने वाले हैं, और उसकी दुआएं मांगे। हिदायत सिर्फ़ अल्लाह ताला से मिलती है, हिदायत सिर्फ़ अल्लाह ताला से मिलती है। बार बार मैं ये कह रही हूँ, इसलिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, और इसकी पहचान हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। यानी कुरान और सुन्नत से ही हमें सीधा रास्ता पता चलेगा। कुरान और सुन्नत पर अमल करने से ही हमें सिरात मुस्तकीम पता चलेगा, और सिरात मुस्तकीम के लिए हमें कोशिश भी करनी है, हमें दुआएं भी मांगनी है, दिल में भी ये ख्वाहिश रखनी है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए, सीधे रास्ते में हमें चलाए, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। तो इस तरह के हर वक्त दुआएं मांगते रहना चाहिए। अपने बच्चों के लिए भी दुआएं मांगे, अपने लिए सबसे पहले दुआएं मांगे। जब हम हिदायत पे होंगे तो बाकी सबको हम इस्लाह की तरफ भी ला सकते हैं। तो इसके लिए इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें, देखें कुरान पाक के अहकामात क्या हैं, सुन्नत की क्या बातें हैं, उन सब पे अमल करें, तभी हम कामयाब इंसान बन सकते हैं।